اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میرے مالک الملک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے کرم بہا کرم ہے کہ اس نے مولا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے یہ جو عیسوی ترکیم ہے، اس کا نیا سال 2024 ہماری زندگیوں میں احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، صلح جوئی کے ساتھ، ایمان، عمل، عزت، دولت، شہرت کی برکتوں کے ساتھ طلوع فرمایا، اور انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد اس بات کا کبھی امکان ہے اور کبھی یقین ہے، اس لیے کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ محمد وآل محمد کا صدقہ، تو جب تک آل محمد کا سایہ ہمارے پر قائم دائم ہوگا، اس وقت تک انشاءاللہ حاسدین، شریروں اور منافقوں کے شر سے انشاءاللہ ہم لوگ محفوظ رہیں گے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ منافقین اور شریروں اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہنا، دشمن کے شر سے محفوظ، دشمن کا شر ہوتا ہی نہیں ہے۔ دشمن میرے نزدیک وہ پاک ہستی ہے، میرے نزدیک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاک، اب وہ اس کو میں روح کی پاکی کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، اس کو جسم کی پاکی سے تشبیہ دے رہا ہوں کہ وہ پاک کس سینس میں ہے؟ وہ پاک کس سینس میں ہے کہ اس کا اندر اور باہر ایک جیسا ہوتا ہے، وہ آپ کو اوچھا وار نہیں کرتا۔ اس لیے تو نہیں میرے آقا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے وہ زریں جملہ فرمایا، میں کہتا ہوں کہ مولا کا یہ جملہ اگر ہم لوگوں کو سمجھ آ جاتا تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں کسی قسم کے شکوے شکایات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ مولا نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، وہ اپنے کردار پر غور کر لے، وہ اپنے قول و فعل پر دیکھ لے، وہ اپنے ظاہر و باطن پر دیکھ لے، کیونکہ اس میں لازماً منافقت کا شائبہ موجود ہے، کیونکہ دشمن ہوتا ہی اس کے جو مومن ہوتا ہے، اور جس کے جتنے زیادہ دشمن ہوں گے وہ ایمان کی اتنی بڑی بلندی پر فائز ہوگا، کیونکہ دشمن ہوتا ہی اس کو ہے جو آگے سے اس کا کچھ نہ کچھ ایسے امپیکٹ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کو لبھا نہیں سکتے، وہ دوسروں کی آہ میں آہ نہیں ملاتا، وہ دوسروں کے قول و فعل کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کسی کی آہ اور واہ کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی میری تعریفیں کرے، اس کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی میری مخالفت کرے۔ تو چونکہ آج مولا عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مسعود، میلاد مسعود کی نسبت سے یہ جو عیسوی سال 2024 یہ طلوع ہوا، اور یہ ہماری زندگیوں کے اوپر انشاءاللہ ایک مزید اچھا امپیکٹ ڈال کر پھر غروب ہوگا، اور پھر نئے سے نئے سال آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ ہم ہر نئے سال میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہمارے سے اللہ پاک سرزد کروائے کہ جس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہماری اولادیں، ہمارے اہل و عیال اس چیز پر شرمسار نہ ہوں کہ یہ دنیا کیسی گزار گیا۔ کم سے کم یہ ہونا، کہتے ہیں نا کہ میرے مرنے کے بعد اہل دنیا کی محفلوں میں جا کر میری تحریریں، میری تقریریں ہی لڑیں گی میرے خون کا مقدمہ۔ تو بات یہ کہ آپ ایسے گزر جائیں کہ زمانہ آپ کو سلام کرے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ ایسی زندگی گزار جاؤ کہ جب آپ دنیا میں موجود ہو تو لوگ آپ سے ملنے کی تمنا کریں، جب آپ دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو اس کو گریگورین کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اس عیسوی کو، اس کا بھی تھوڑا سا میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں کہ گریگورین کیلنڈر اس کو کیوں کہتے ہیں۔ وہ بھی سینس میں کہتے ہیں کہ جو پوپ گریگوری تھا 16، اس نے 16ویں صدی میں اس کیلنڈر کو، اس عیسوی کیلنڈر کو ایک نئی جہت دی، اور اس کو جس کو کہتے ہیں کہ اپنے تئیں اس کو کمپلیٹ صورتحال میں ہمارے تک پہنچایا۔ کمپلیٹ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، جس طرح اس نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے دنوں کو مختص کیا۔ اب اس طرح اس کی بھی آگے باتیں، جس طرح اگست ہے، یہ ایکسٹاٹین وہ بھی ان کا ایک رولر تھا، اس کے نام سے اس نے اس کو موسوم کیا۔ جولائی کو ہم جولیس سیزر کے نام سے اس نے اس کو موسوم کیا، جو اس دور کے رومن امپائر کے بادشاہ تھے۔ تو چلو اس میں بھی ایک نئی بات نکل جائے گی، اس طرف جانے سے میں کترا کر میں اپنے ٹاپک پہ رہتا ہوں۔ ٹاپک میرے کہ آج کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ میں آج یہ کتاب ایک پڑھ رہا تھا، میں اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، تو
یہ میرے ویسے آئی تو میں نے دیکھا کہ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو جب یہ دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی تو آپ یقین نہیں کریں گے، جب اس کو میں نے دیکھا اور جب اس کو میں نے تھوڑا بہت اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، تو میں جو کہتا کہ میں اپنی روزمرہ روٹین پر جانے سے بھی تھوڑا سا کسی حد تک جو میری ہے نا اپنا ذہن میں ایجان اور ذہن میں جو ہے نا خلفشار پیدا ہو گئے، اس کا مین مطمع نظر و مرکہ یہ تھا کہ ہم کتنے عرصے کے دنیا میں آتے ہیں، حد کیا 40 سال، اس سے زیادہ حد کی 50 سال، کمال حد ہوگی 60 سال، کوئی 70 سال تک پہنچ گیا تو پہنچ گیا، وہ بھی جو 60 سال کے بعد کی زندگی ہوتی ہے وہ وہی معذوروں اور اپاہجوں والی زندگی ہوتی ہے، جو آپ کی اپنی اولادیں بھی آپ کے لیے پھر مرنے کی دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ کا اس کی جو جسم ہے اس کو تو اپنے پاس ہی بلا لے، چونکہ وہ اتنا ذرا محتاج ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی، اسی کے تناظر میں اسی کے توسط سے میں اس کو یہ لنک جوڑتا ہوں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ وہ اولادیں کہتی ہیں جن اولادوں کو آپ نے آرام کھلا کر پالا ہوتا ہے۔ آپ کی 10-10 15-15 لاکھ ماہانہ تنخواہ جب ان کے آرام کے پیٹوں میں جاتی ہے تو وہ آرام کے جو پلے ہوتے ہیں، وہ جو آرام سے پلے ہوئی اولادیں ہوتی ہیں، وہ پھر یہی کہتے ہیں، وہ پھر اٹھا کر ماں باپ کو کدھر پھینکتے ہیں؟ اولڈ ہاؤسز میں۔ کیوں پھینکتے ہیں؟ یہ بھی ایک تاریخ کا ایک پلٹا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو پلے گروپ، نرسری، پتہ مینٹوسری، پتہ نہیں اور کیا کیا گند بلاؤں کے نام سے 2.5 سال کی عمر میں ان کو اسکولوں میں پھینکا ہوتا ہے۔ ان کے پیمپر ابھی اتارنے کی وقت ہوتا ہے اور ان کو اٹھا کر 20-20 کلو کا بستہ ان کے والے کر کے ان کو اسکولوں میں بھیج دیا جاتا ہے کہ کھائیں۔ یہ وہاں اسکولوں میں 15-15 20-20 ہزار فیسیں دیتے ہیں، اور وہاں جو آیا کے نام پر جو بچوں کے ساتھ وہ جو نوسربازیاں ہوئی ہوتی ہیں، یا ان کے حقوق سلبی ہوتی ہے، یا ان کی جو میڈمیں یا ان کے جو پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی ایک لیپ ٹاپ کے لیے وہاں آتے ہیں، اور بچوں کی کیا کردار سازی ہوگی؟ چونکہ میرے آقا میرے مولا امام جعفر صادق کا فرمان علی شان ہے، مولا امام جعفر صادق ڈائریکٹلی فرماتے ہیں، جو اس پورے تعلیمی نظام جو اوریجنل ہے، میں اس کچرے کی بات نہیں کر رہا، اس کے بانی وہ فرماتے ہیں کہ 7 سال تک بچے کو کہیں بھی نہیں بھیجنا آپ نے، اس کو آپ نے اپنے اعتبار سے کھانے۔ آج آپ دیکھ لیں، بالخصوص اسلام آباد میں آپ جائیں، کسی بھی مونٹیسوری لیول کے بہترین اسکول میں آپ جائیں، جہاں فیس کم سے کم وہ چھوٹے اتنے سے بچے کی، اتنے سے بونے بچے کی جو فیس ہوتی ہے وہ کم سے کم 40 سے 50 ہزار ہوتی ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں انہوں نے بنایا تھا سینڈ اور کیا پتہ نہیں نام دیے ہوئے ہیں، جس طرح ہم نے آج کل نام دیے ہوئے ہیں کنجروں اور بانڈوں کو ہم نے نام دے دیا گلوکار کا، اور جو ڈانسر ہیں ان کو ہم نام دے دیا اداکاروں کا، اسی طرح وہاں بھی انہوں نے مٹی کو سینڈ کا نام دے دیا، اور لوگوں کی تو سمجھو میں یہ بات نہیں ہے نا کہ کیا بات، اور صرف کیا جی جس طرح ہم نے سود کو نام دے دیا انٹرسٹ کا، تو انہوں نے وہاں رکھ کر تو کیا ہوتا ہے والدین کے بھی اکھیوں کے اوپر وہ پٹی ڈال دی ہوتی ہے، جیسا میں کہتا ہوں نا، میرا بڑا ایک مشہور جملہ ہے جو ہوتا ہے نا، گوبر کے تھوپے وہ ان کی آنکھوں پہ ڈال دیے ہوئے ہیں، اور وہ گوبر کے تھوپوں کے سائے تلے نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں اور نہ کچھ ان کی عقلوں کے اندر وہ بات پہنچ سکتی ہے۔ تو اور پھر کیا ہوتا ہے جی کہ 40-40 50 60 60 ہزار روپیہ وہ دن پورا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی جیبوں کے اوپر وار کرتے ہیں۔ لوگوں جب بھی کوئی بندہ آئے گا نا تو اس کی نظر اس کے جیب پر ہوگی، یہ جیب سے کیا نکالے گا مجھے دینے کے لیے۔ آپ گریڈ 1 کے بندے ہوں، سرکاری اہلکار، یا گریڈ 22 کے ایک بڑے مچھندر قسم کے فراؤن ٹائپ کارندے ہوں، تو آپ کے میں نے ہزاروں یہ لوگ دیکھے، میں آپ کو ببانگ دول یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہر گریڈ میں، ہر کیڈر میں وہ خباثت موجود ہے۔ ہر بندے کا جو ہوتا ہے نا مطمع نظر، وہ نہیں دیکھتا کوالٹی کی ہے، وہ دیکھتا ہے یہ مجھے کیا دے سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ آگے چونکہ وہ مالک ہے، اس کے دو نظام میں جو براہ راست چلتے ہیں دونوں، ایک اس کا نظام میں قدرت ہے، ایک اس کا نظام میں فطرت ہے، اور قدرت کے ساتھ اس کا متصل جو نظام ہے نظام شریعت ہے۔ اس کے نظام شریعت میں معافی کی گنجائش تو موجود ہو سکتی ہے، اس کے نظام میں قدرت میں معافی تو ہے، لیکن اس کے نظام میں فطرت میں معافی کی گنجائش کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو سورج طلوع ہونے کے وقت اٹھ جاتے ہیں وہ فلاح پا لیتے ہیں، لیکن جو سورج طلوع ہوتے وقت بھی سوئے رہے وہ فلاح اور کامیابی سے محروم کر دیے جاتے ہیں، وہ بے شک کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک کے ہوں۔ بڑی ایک پیاری اور بہترین بات ہے، پھر بات گھوم پھر کر کہیں اور نکل جائے گی، لیکن میں تھوڑا سا اس کا آپ کو ایک حوالہ دے کر میں اپنے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں کہ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی کیا ہوا جی
کہ وہ آخری خلیفہ، آخری بادشاہ مغل سلطنت کا بہادر شاہ ظفر، اس کی سلطنت کتنی سی تھی؟ صرف لال قلعے کے گرد گھوم رہی تھی. اگر ڈائی میٹر ہم کہیں تو 1 کلومیٹر کا ڈائی میٹر ہوگا، لیکن جب وہ صبح اس کے طلوع ہوتی تھی صبح، تو دن کتنا ہوتا تھا اس وقت؟ 2 بج جاتے تھے. اور اس کے لیے تندوری روٹی، پتہ نہیں روغنی نان، نان خطائی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے لیے آتی تھیں. 12-13 قسم کی روٹیاں ہیں، صرف 12-13 قسم کے کھانے تھے، 12-13 قسم کے حلوے تھے، وہ اس کے لیے آتے تھے. اور آ کر کیا ہوا ہوتا تھا جی کہ ضلع سبحانی، بادشاہ وقت، امیر المومنین، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک اس کے خطابات ہوتے تھے. اور بادشاہ اپنی کنیزوں کے جرمٹ میں نمودار ہوتا تھا. اس وقت جو کرنل منٹگمری تھا وہ کیا کرتا تھا؟ کرنل منٹگمری مٹکاف، وہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے اپنے گھوڑے پر اپنی پوری سیر و سیاحت کر کے طلوع آفتاب تک وہ اپنی عبادات سے فارغ ہو کر وہ اپنا ایوان، اپنا وہ دربار لگا دیتا تھا. وہ دن کو 11 بجے ملکہ برطانیہ کے نام چٹھیاں ارسال کر کے وہ جس کو ہم کہتے ہیں برنچ، وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے ٹائپ کا وہ لنچ کرنے کے لیے نکل جاتا تھا. اور جب گوروں کے چاکروں کے نزدیک جب صبح ہوتی تھی، اس وقت تک وہ اپنا سارے کام نپٹا کر کیلولا پر چلا جاتا تھا. تو ان کا نظام، یہی نظام انہوں نے کس لیے دیا جی؟ گرمیوں کی چھٹیاں دیں کیونکہ وہ یہاں کے موسم کے ساتھ وہ مماثلت نہیں رکھتے تھے. تو یہاں کے شدید موسم سے وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتے تھے، وہ اس کی میچنگ ان کے لیے مشکل تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کا حلیہ نکالا جی کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے نام پر انہوں نے تعلیم اور بالخصوص عدلیہ میں انہوں نے چھٹیوں کے تعلیمی نظام کا بھی سب سے بڑا ٹاپ وہی تھے اور عدلیہ کا بھی ٹاپ وہی تھے. تو چھٹیوں پر ہم کاؤنٹیز میں چلے جاتے تھے. تو یہاں کے ان کے جو نوکر چاکر ہیں وہ آج بھی گرمیوں کی چھٹیاں دے رہے ہیں. اور آج کا جو دن ہے 1/1/2024، آج کے دن میں جملہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہو چکی ہیں، سرمائی چھٹیاں. وہ چھٹیاں سرمائی نہیں ہوتی تھیں، وہ ان کی اینول لیو ہوتی تھی. کس کی؟ ان کے تہوار کی، کرسمس کے تہوار کی. اور ان کے نوکروں نے یہی چھٹیاں یہاں نافذ کی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کسی بھی جج کو کون سی سردی لگ گئی ہے کہ اس کو چھٹیاں اس نے دے دی اور انصاف اگلے 15 دن کے لیے چھٹیوں پر چلا گیا. تو کیا پھر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کی اولادیں آپ کے لیے کوئی نیکی کا زمرہ بنے گی؟ آپ کی اولادیں آپ کے لیے صرف لعنت کا توق بنے گی اور آپ کے لیے شرمساری کا باعث بنے گی. تو یہ میری بات یاد رکھنا کہ اگر آپ کبھی اس وقت نیلے آسمان کی طرف دیکھیں جب نیلا آسمان بارش کے اثرات کے بعد بالکل کلیئر پکچر دے رہا ہو، تو آپ رات کے اندھیرے میں، چاندنی رات میں آپ کبھی آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائیں، وہاں آپ کو ان گنت ستارے نظر آئیں گے. تو کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ ستارے کیا ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ سائنس کہہ رہی ہے. ابھی آپ اٹھیں، ابھی آپ www.google.com کے اوپر سرچ کریں تو سائنس کہتی ہے صرف ہماری جو زمین ہے، اس کا جو نظام شمسی ہے، اس کا جو کہکشاں ہے، اس کی جو گلیکسی ہے، اس کے جو ستارے ہیں، صرف ان کی تعداد 6000 ہے. یہ سائنس کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. میں تو کہتا ہوں یہ 6000 بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم یہاں سے دیکھیں تو آپ سپر کمپیوٹر رکھیں پاس اور ان کو گنتے جائیں، آپ وہ کاؤنٹ رات کو نہیں کر سکیں گے ایک رات کو. پھر کسی اور ملک میں جائیں ان کو کاؤنٹ کریں، آپ ان کو ایک رات میں کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ صرف سائنس کہتے ہیں. چلو سائنس کو ہی مان لیتے ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً کم و بیش 6000. اور سائنس پھر آگے کہتی ہے، یہ ایک گلیکسی کی بات میں کروں، صرف ایک گلیکسی کی. سائنس پھر کہتی ہے کہ اتنی 2 بلین گلیکسیز ہیں. 2 بلین، 2 ملین کی بات نہیں کر رہے یہاں، 2 بلین. 1 ملین کتنے کا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ کا. اور جو 1 بلین ہوتا ہے وہ 10 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ 20 ملین گلیکسیز ہیں. تو آپ ایک چھوٹے سے سیارے پر بیٹھے ہوئے ہم، ایک زمین، یہ فرض کی یہ سرکل ہے زمین، یہ بیضوی شکل کی زمین ہے، اس کا ایک نقطہ لگا دیں، وہ ایک ملک ہے. اس نقطے کے اندر ایک نقطہ لگا دیں، وہ آپ کا کوئی 20 ایکڑ کا گھر ہوگا. اس کی اوقات کی اللہ کی زمین کے آگے. تو مالک کون ہے؟ جو رب العالمین ہے. وہ 2 جہانوں کا رب نہیں ہے، وہ عالمین کا رب ہے. وہ سائنس کے مطابق، میں نہیں کہتا کہ اس کی عطا، اس کی نظر جو کسی مومن کے اوپر جو نظر اللہ ہوتی ہے، وہ مومن، مرد مومن یہ بتا رہے نہیں. سائنس کے ایک عام بندہ مجھ جیسا یا عام جیسا آپ جیسا بتا رہا ہے کہ ان کی گلیکسیز کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 2 بلین، 20 ملین کے برابر. تو ہماری
میری آپ کی حیثیت کیا ہے اس وجود پر؟ ہم پھر چیف جسٹس بن جاتے ہیں، ہم پھر جرنیل بن جاتے ہیں، ہم پھر بادشاہ بن جاتے ہیں، تو ہمارے وہ جو ہے نا ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ یہاں سے ایک بات کر کے پھر میں ڈائریکٹلی اس کے اوپر آتا ہوں، جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور اس وقت جس کا بھی ضمیر تھوڑا سا اگر وہ جاگتا ہوا، تو مجھے یقین ہے کہ کم از کم اس کو 1-2 راتیں اس کو نیند نہیں آئے گی اس قرآن کی اس صورت اور اس کی آیات سننے کے بعد۔ لیکن میں تھوڑی سی ایک بات کر دوں، ایک مجسمہ ساز کون سا ہوتا ہے جس طرح ہم آج کل بنائے تھے فرض کے پتھر سے مورتیاں بنانے کا کام؟ ایک مجسمہ ساز تھا، وہ مجسمے بنا کر شہر میں بیچتا تھا، مارکیٹ میں لا کر اس نے، اور وہ مجسمے کا کوئی نام رکھتا تھا، فرض کیا اس کا نام یاسر رکھ لے، فرض کیا اس کا نام آصف زرداری رکھ لے، فرض کیا اس کا نام نواز شریف رکھ لے، فرض کیا اس کا نام عمران خان رکھ لے، کیونکہ فرض بہت لمبے ہو جائیں گے اس لیے یہاں ہی رکتے ہیں نفلوں پر ہی۔ تو ایک دفعہ اس نے ایک مجسمہ بنایا، اس کا نام اس نے رکھا کہ حکمران، حاکم، بادشاہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ مارکیٹ میں اس کو لے کر آیا، اس نے کہا جی کہ حکمران خرید لو، حکمران خرید لو۔ تو کیا ہوا جی کہ حکمران کے جو کارندے ہوتے ہیں، یہ جو پولیس والے یا فرض کیا یہ جو فوجی، آپ ان کے لباسوں سے ان کے اوپر وہ نہ کریں، جتنے مظلوم، جتنے مسکین، جتنے غلام، یہ اتنا روئے زمین پر دوسرا کوئی بھی نہیں، کیونکہ یہ سیٹی منہ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، گدے کی طرح وہاں کھڑے رہتے ہیں، جب تک ان کے عقاب وہاں سے گزرتے نہیں ہیں تب تک یہ وہاں سے ہلتے نہیں ہیں، بے شک وہ ڈی سی ہو، ڈی سی پی ہو، اپنا آر پی ہو، یا ایون دین ڈی آئی جی ہو، یا ایون دین آئی جی پی ہو، تو یہ وہاں کھڑے رہتے ہیں جب تک ان کے عقاب وہاں سے گزرتے نہیں ہیں، تب تک ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ وہاں سے اپنے گیسٹرنٹ پوسٹر کو لا سکیں۔ تو کہنے کی بات یہ کہ وہ اسی طرح ایک پولیس والا وہاں آیا اس کے پاس، اس کو کہتا ہے جی کہ تو حکمران بیچ رہا ہے، کتنے کا بیچ؟ اس نے کہا میں $10 کا حکمران بیچ رہا ہوں۔ اس نے کہا تو نے اس کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، تم نے اسے کس سے بنایا ہے؟ اس نے کہا اس کو میں نے مٹی، پانی اور کچرے سے بنایا ہے، کچرا، ٹھیک ہے، 3 چیزوں سے مل کر بنایا۔ تو اس نے کہا یہ تو نے حکمران کی توہین کر دی ہے۔ اس نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالا، اور اس کو اس شرط پر بعد میں چھوڑا کہ تو ایسی چیز دوبارہ نہیں بنائے گا جس سے حکمران کی توہین ہوگی۔ اس نے اللہ اللہ کر کے آزادی لی، جب وہ آزاد باہر آیا تو اس نے باہر آ کر اس کی روزی روٹی کا مسئلہ تھا، اس نے اس کو سمجھانے کے لیے، کہتا نا کہ اللہ پاک جب ویژن دے دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے، اس نے ایک اور مجسمہ بنایا، اس مجسمے کا نام اسے رکھا عوام۔ اس نے اس کی قیمت رکھی کتنی؟ $5۔ اب وہی پولیس والا دوبارہ اس کے پاس آ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ اب اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا اب اس کی قیمت کتنی ہے؟ $5۔ اس نے کہا اتنی کم قیمت، بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی چلو حکمران سے آدھی قیمت ہے۔ اس نے کہا تو نے اس کو کس سے بنایا؟ اس نے کہا اس کو میں نے صرف پانی اور مٹی سے بنایا۔ اس نے کہا تو نے اس میں کچرا شامل کیوں نہیں کیا؟ اس نے وہ تاریخ ساز جملہ کہا کہ پولیس والا کیا آج تک کے تمام ان کاسالیسوں اور پالسیوں کی عقلوں کے اوپر ماتم کرنے کے مترادف تھا۔ اس نے کہا جی اگر میں اس میں کچرا شامل کر دیتا تو یہ حکمران بن جاتا۔ تو یہی ہمارا کچرا ساز حکمران ہے، جن کے ذہنوں میں شیطان نے یہ فطور ڈال دیا ہے، جن کے ذہنوں میں شیطان نے یہ آئیڈیاز ڈال دیے ہیں کہ تم یہاں ہو، تمہارے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک تھا نا وقت کا ایک عامر مشرف جو مکہ لہراتا ہوتا تھا، کیا کہتا تھا مکہ لہرا کر کہ میرے بغیر کچھ، میں وہاں سے وار کروں گا جہاں تک لوگوں کی عقلیں بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس کو کیسی بیماری ہوئی، کس بیماری کا وہ شکار ہوا، کہاں دفعہ دور وہ ہوا، کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، پہلا وزیر اعظم ہے پاکستان کا جس نے اس پاکستان کا بڑا غرق کیا ہے، اس کو امریکہ کا محتاج بنایا، لیاقت علی خان، اس کی ماں کی قبر کے اوپر، جس کو کہتے ہیں نا کہ پرندے آنے سے بھی کتراتے ہیں، اتنی وہ جس کو کہتے ہیں نا گمنام اور گمسام جگہ پر ہے۔ تو مجھے بتائیں آپ کی زندگیوں کے کیا مقصد ہے؟ کیا اچھا اس طرح پنڈی سے اگر آپ پشاور روڈ پر آگے نکلیں، آگے کوہ نور مل سٹاپ آتا ہے۔ کوہ نور مل کیا تھی؟ ایشیا کی، جنوبی ایشیا نہیں، ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل، اور وہ 57 ملوں کا ایک مرکہ تھا۔ وہ اپنے وقت کا فرعون یوسف سہگل نامی بندہ، جس نے جب اپنی بیٹی ناز سہگل کی شادی کروائی میاں منشا کے ساتھ، میں نے اس لیے نام لیے کہ میاں منشا آج بھی موجود ہے، ناز سہگل آج بھی موجود ہے، یوسف سہگل جہنم برد ہو چکا ہوا ہے، لیکن وہ میاں منشا جو اس کی کمپنی میں ایک معمولی سا بندہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی۔ آج وہ میاں منشا نشاد گروپ کے نام سے پاکستان کی سب سے بڑی بزنس ٹائکون کا مالک ہے۔
تو اس یوسف سیگل کی قبر جا کر دیکھیں آج بھی آپ, اس کی قبر اندر دھنس چکی ہوئی ہے, اس کی قبر کے اوپر اس کی اولادیں بھی پیشاب کرنے میں نہیں آتی, دعا کرنا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے خدارا اس وقت سے پہلے کہ جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے, جب وہ کہتے ہیں نا کہ نزع کی آخری اس کی کچھ ذرا غور سے سن, ساری زندگی کا خلاصہ اسی آواز میں. تو میں آپ کو ڈائریکٹلی ایک بات کروں گا, میں اس کو چونکہ قرآن کی آیت, قرآن کی صورت ہے, میں نے شروع میں آپ کو کہا سورت نمبر بھی 99 ہے. 99 کا عدد بھی آپ کو پتا ہے ایک بڑا پریسٹیشیس عدد ہے, کیونکہ اللہ کے 99 نام ہے. چونکہ یہ جو ہم ڈیسیمل سسٹم کہتے ہیں, اس کا سب سے بڑا انسان 9 ہے. تو 9 جمع 9 کریں وہ 18 بنتا ہے, اور 18 کو بھی جب 8 جمع 1 کریں وہ 9 بنے گا. اس لیے سورت کا نام, سورت کا نمبر بھی جو ہے وہ بھی 99 نمبر ہے. اور سورت کیا ہے؟ سورہ الزلزلہ. اس میں اللہ پاک انہی الفاظ کے ساتھ یہ فرماتا ہے, میں آپ کو قرآن سے ہی اس کی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی اس کے اوپر بات کروں گا. کیا کہتا ہے اللہ, اذا زلزلت الارض زلزالها, اس وقت سے ڈرو, اس وقت سے خوف کھاؤ جب زمین کے اوپر بونچال آ جائے گی. تو جب زمین کے اوپر بونچال آئے گی نا, پھر اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہونی. آپ اپنے خرب روپیہ لگا دیں اپنی اصلاح کے لیے, اپنی توبہ تائب ہونے کے لیے. جس طرح ہمارے یہاں بدقسمتی سے اور بدبختی سے یہ سرکار کے کارندے ہوتے ہیں, یہ جو جج جرنیل ہوتے ہیں, یہ جب ایک اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب نکارا گھوڑا بنا کر اتار دیے جاتے ہیں, لعنت بردہ کر دیے جاتے ہیں, جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو ان کو میں نے خود دیکھا ہے, ان کو لوگ جوتیاں بھی نہیں مارتے, ان کے ساتھ ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھتے ہیں. ساکم نثار کا نام آپ نے سنا ہوگا نا, جو اپنے وقت کا بہت بڑا فرعون تھا. اس کو میرے ان آنکھوں کی دیکھا دیکھی, ان کانوں کی سنائی کے اندر اس کو لوگوں نے کوٹ کے اندر لا کے اس کو نعرے مارے کہ ثاقب ناصور مرد آباد. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا کے اوپر آئے ہوتے ہیں, جب اللہ نے ہمیں طاقت, شہرت, عہدہ دیا ہوتا ہے, ہم اس طاقت, عہدہ اور شہرت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں, اور ناجائز استعمال کر کے ہم اپنے آپ کے لیے خود تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اخروی زندگی کیسی ہوگی. تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا یہ آپ پڑھ لیں. میرا خیال ہے آپ بھی اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر میں قرآن ہے تو اس کو کم از کم اس کو غلافوں میں نہ لپٹائیں, اس کو پڑھیں, کم از کم وہ نظر آئے کہ وہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں. اس کے صفحے جو ہیں وہ تھوڑے سے رف ہوئے ہوں, تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کچھ کو پڑھا یا نہیں پڑھا. اس کی صورت نمبر میں نے کہا ہے, میں اسی لیے اس کو اوپن کر رہا ہوں. الحمدللہ مجھے مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے کچھ اتنا حفصہ دیا ہوا ہے کہ مجھے ساری چیز تھوڑی زبانی یاد ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ خود اس کو اٹھائیں. سورہ نمبر 99, سورہ زلزال کو, یہ مدنی صورت ہے. مدنی صورتیں نازل تب ہوئی تھی اس دور میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آئے تھے. اور مکی اور مدنی صورتوں میں فرق ہی اتنا ہے, مدنی صورتیں تھوڑی لمبی ہیں, مکی صورتیں تھوڑی شارٹ ہیں. مدنی صورتیں کیا ہیں؟ جن میں اللہ نے معاملات, طور طریقے, رسوم و رواج, معاشرت, معیشیت, سیاست کے طور طریقے بتائیں. اور مکی صورتیں وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی عز و جل, اپنے جلال کی بات کی ہے. تو یہ سورہ زلزال بھی مدنی صورت ہے. اس میں اللہ پاک آیتیں اس کی صرف 8 ہیں. اللہ پاک کیا فرماتا ہے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. میں کہتا ہوں پہلی 2 ہی آیتیں بندہ پڑھ لے, پھر بھی بات ختم ہوتی ہے کہ جب زمین زلزلے سے, پونچال سے جب ہلا دی جائے گی, تو یہ میری آنکھوں نے خود دیکھا ہوا یہ منظر. آپ یقین نہیں کریں گے, آپ میں سے بعض لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. تو ایسا ہولناک زلزلہ 2005 میں آیا تھا 8:52 پر, کہ نیچے کی زمین اوپر ہو گئی تھی. اور ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ انسان کہتا میں جاؤں کدھر. آپ بنا لینا اپنے مکان, آپ اپنے مکان بنا لیں زلزلہ پروف. جب اللہ نیچے سے زمین ہی لا دے گا تو تمہاری زلزلہ پروف کدھر جائیں گے؟ وہ تو عوام میں دنگتی ہوئی اون کی طرح اٹھتے جائیں گے. تو وہی اللہ انہی آیات میں یہ فرماتا ہے کہ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. اور یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا, چونکہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سب سے اچھا علم وہ ہوتا ہے. یہاں تعلیم کی بات نہیں, تعلیم تو گٹیا سی بات ہے نا. 2 ٹکے کا ایک بندہ کھڑا ہو جائے,
کھڑا ہو کر اپنے علم کے زور، اپنے ڈگری کے زور پر پڑھانا شروع کر دے، وہ تعلیم ہے۔ لیکن علم کیا ہے؟ جو آپ غیر رسمی طریقے سے سیکھتے ہیں، جو آپ اپنی عقل سے سیکھتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑی معراج کیا ہے؟ جب آپ کی لسننگ، سننا، اور آپ کی آبزرویشن، آپ کا مشاہدہ ایک میل میں ہو، ایک تان میں ہو، تو سب سے اچھا جو علم آپ کے پاس آتا ہے وہ مشاہدے سے آتا ہے۔ تو کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ زمین نے اپنا سب کچھ باہر پھینک دیا تھا، تب زلزلہ ہوا نا، چھوٹی سی قیامت، اس لیے کہتا ہے قیامت صغریٰ، تو خود دیکھا ہے کہ زمین نیچے سے اوپر پھینک دیتی ہے۔ تو اسی لیے جب بڑا زلزلہ ہوگا، جب سورہ اسرافیل پھونکی جائے گی، تو کیا ہوگا پھر؟ اس وقت یہ ہوگا، آج 1/1/2024 ہے، نئے سال کی ابتدا کریں انسان کے پتروں کی طرح، شیطان کے بچوں کی طرح نہیں۔ جب سورہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام لاشیں باہر نکل آئیں گی، تمام جو ہے نا چرند پرند وہ باہر آ جائیں گے، تمام جو خسو خاشاک، یہ جمادات نباتات جو زمین کے اندر دھسے ہوئے یہ باہر آ جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تیل کے کنویں، عرب میں تیل زیادہ ہے۔ عرب میں تیل کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ آبادی کا جو مین کرنچ شروع ہوا وہ عرب سے شروع ہوا، اور جنگوں کی بوتات کی وجہ سے ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں، بلکہ میں کہتا ہوں اربوں لوگ زمین میں دھنس کے دفنا دیے گئے۔ تو ان کے جو گلے سڑے مادے ہیں وہاں سے وہ تیل کی شکل میں نکلتے ہیں ہمارے پاس، اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد، اور اس کا یہ بھی اللہ کی چھوٹی سی نشانی ہے جو اللہ میں بتاتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ آج دیکھیں، اللہ نے سب سے بڑا اپنا دشمن جو تھا، بڑے بڑے جو اللہ جنہوں نے اللہ کا دعویٰ کیا تھا، خدا ہونے کا دعویٰ، صرف خدا ہونے کا نہیں، یہاں تو رسول کا دعویٰ کریں تو وہ بھی واجب القتل ہے، اس کے اوپر بھی 295 اور پی اور سی لگتی ہے۔ لیکن یہاں ہم ایسے ذلیل لوگ ہیں، ہم جب کسی کے اوپر یہ لگاتے ہیں کہ اس کے اوپر 295 بی یا سی لگے، پھر ہمارا یہ ختم ہو جاتا ہے، ہم صلح کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہاں تو عدالتوں میں وہ بلاత్کار ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یہ اس دنیا، اس لیے ایک بڑا پیارا شعر ہے نا کہ ہمارے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ تو کیا ہوتا ہے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ساگر صدیقی، وہ جان ایلیا، وہ نون میم راشد، کیا اسی دنیا سے اس کی جو ہے نا، اس کے لوگوں کی غلامانہ ذہنیت سے ایسے وہ مطلب اپنے آپ کو انہوں نے ایسا گمایا اور پھرایا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے تئیں موت اللہ سے مانگی۔ نون میم راشد نے کہا کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے۔ وہ محشر بدعوانی تھا، بہت بڑا شہر، اس نے چلتی ٹرین کے نیچے اپنے آپ کو لٹا کر اس نے خودکشی کر لی۔ میں یہ نہیں کہتا یہاں کسی کو یہ ترغیب دے رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کیونکہ اللہ نے آپ کے نفس اتنے قیمتی ہیں، میرا اور آپ کا نفس کی اللہ نے خرید لیا ہوا ہے۔ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کو خود ماریں۔ جتنے بھی تک اللہ سے مانگے نا مدد، مشکل آرے کے اوپر آتی ہے۔ بالخصوص یہ جو نظام ہے، یہ جو معاشرہ ہے، یہ اتنا گھسا پٹا اور اتنا ذلیل اور کمینہ معاشرہ ہے کہ یہ بندے کو زندہ رہنے کے حالات نہیں چھوڑتا۔ لیکن پھر بھی آپ نے وہاں رہنا ہے، زندہ رہ کر، اور اس کے لیے زندہ رہنے کا سب سے بڑا اصول کیا؟ اپنے آپ کی لو لگا لینی ہے مالک الملک کے ساتھ۔ لیکن یہ تو پھر ہونا ہے، یہ تو آپ سوچیں ہی نا۔ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں، میں بعض اوقات بہت دفعہ کلاسوں میں یا اپنے وکیل دوستوں کے ساتھ یہ میں ڈائریکٹلی یہ بات کر چکا ہوں، لوگوں نے پسند کی ہوگی یا نہیں پسند کی ہوگی، بہت دفعہ بدہادر مطلب، بلکہ آئی تھنک نہ مور دین 100 ٹائمز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں یہ ہونا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کبھی کسی کو نہ کہیں، جو مر گیا ہوا نا، جو ذلیل مر گیا ہوا، اس کو کبھی نہ کہیں کہ اللہ اس کو بخشے۔ جب آپ اس کو بخشش کی دعا کریں گے، تم پر بھی لعنت برس جائے گی، کیونکہ ظالم ہے، ظالم کا مقدر ہی جو ہے وہ لعنت ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ظالم کو اللہ بخشے گا؟ کیا اللہ کی کیا قانون فطرت نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں لوگوں کے اوپر زمین تنگ کی تھی، اور آپ کہیں کہ اللہ اس کو قیامت میں بخش دے؟ کہ اللہ کو ان جیسا چیف جسٹس ہے، ان دو ٹکے کے لوگوں کے جیسا؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس دن سے پہلے، جس دن زمین اپنے نیچے کے خزانے اوپر کر دے، اس سے پہلے اللہ سے پناہ مانگ لے۔ میں پہلے مانگوں، کیونکہ مجھ میں سب سے زیادہ کوتاہی ہوگی، لیکن سب سے بڑی خوبی ہر بندے میں ہونی چاہیے کہ وہ حق بات کہہ سکے۔ اور حق بات کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر جو خون دوڑ رہا ہوتا ہے، وہ خون ان بیہودہ، ان منحوس، ان لائن لوگوں کے شر سے پاک ہو۔ اب سب سے پہلے کیا پہچانے؟ اس نظام میں رہتے ہوئے، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں اس کی قسم اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے سب سے پہلے اس بندے سے پناہ مانگیں، اس کے شر سے جو کہہ رہا ہو کہ میں اس نظام کو بدل دوں گا، کیونکہ نظام بدلا ہی نہیں جا سکتا۔
جب تک اس نظام کے آپ اعلیٰ بنے گے نظام بدلے گا ہی نہیں. یہ میں دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں، میں نے قرآن نیچے نہیں چھوڑا ہوا، میں یہ قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ آپ کو یہ کہے کہ میں نظام بدلوں گا، اس کا مطلب ہے سب سے بڑا بھیانک کردار وہ ہے. جس طرح سب سے بڑا بھیانک کردار میں کہتا ہوں عمران خان ہے، جس نے کہا کہ اس نظام میں رہ کر نظام کیسے بدلا جائے گا، یہ نظام تو پروردہ ہی کس کا. ہم ویسے کہتے ہیں جی کہ اسرائیل مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد. کیا کہ وہاں صہیونی جو ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے نہیں جی اپنا یہودی بھی جو ہے وہ بھی فلسطین کے حامی ہیں زیادہ، لیکن صہیونیت جو ہے وہ صہیونیت کیا ہے؟ لوگ آپ یہ سرمایہ داری نظام جو آپ کے یہاں نافذ ہے، یہ کسی کو اٹھنے ہی نہیں دیتا. آپ کسی یہودی کے خلاف کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ بیچارے مسکین تو خود جگہ خرید کر فلسطین کے اوپر بیٹھے ہیں. وہ کیا فلسطینیوں سے کوئی مفت میں آ کر بیٹھے تھے وہاں؟ آج اگر اسرائیل ختم ہو جائے نا آج، تو آپ جنگل بن جاؤ گے، یہ انٹرنیٹ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کی ہر گن بلا ختم ہو جائے گی. یہ جس کے اوپر آپ عیاشیاں کرتے ہو، ہونڈا سٹی کاریں، شیل پٹرول پمپ، آئی فون، یہ آئی پیڈز وغیرہ، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. آپ کیا رہو، آپ کے پاس اب رہ جائے گی نسوار. اس لیے بات کرنی ہے سرمایہ داری نظام کے خلاف بات کریں آپ. اس کا جو علاقار ہے وہ زیادہ مسلمان ملک ہیں. یہ جو 57-58 جو ہے نا، یہ کرپٹ جو اس دھرتی کا بوجھ ہیں، یہ جو مسلمان ملک ہیں، ان میں سے مجھے بتائیں نا کسی ایک ملک کو چھوڑ کر سنگل ون. میں بہت دفعہ ایک بات کر چکا ہوں، میں آپ کو بھی یہ بات کھلے عام اعلان عام کرتا ہوں، مجھے بتائیں کوئی ایک ملک ان میں سے جو آزاد ہو، اپنی پالیسی میں جو آزاد ہو. میں نے ایک دفعہ یہ سوال کیا تو کلاس میں بھی اور ڈفرنٹ پیراؤں میں بھی لوگوں نے جواب دیا کہ ایران آزاد ہے، کسی نے کہا جی کہ افغانستان آزاد ہے، کسی نے کہا سعودی عربیہ آزاد ہے، کسی نے کہا چلو پاکستان کی تو ہم بات نہیں کرتے، کسی نے کہا ترکی. ان سب کے اوپر قبضے ہیں. ایران کے اوپر قبضہ ہے روسی چھاپ کا، افغانستان کے اوپر قبضہ ہے روسی چھاپ کا، اور روسی چھاپ، پاکستانی چھاپ، امریکی چھاپ وہ تو ملگج ہے. سعودی عرب تو اس کو تو سعودی عرب کیا نہیں گناہ کبیرہ ہے. اجاز مقدس جو نام تھا مکہ مدینہ کا، اس کا تو نام انہوں نے چینج کر دیا. وہ سعودی عرب تو اصل میں سعودی عرب ہے، اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں. وہ تو سرمایہ داری نظام کا سب سے بڑا اڈا ہے. اگر کوئی ایک آزاد ملک ہے وہ یمن ہے، صرف ایک مسلمان ملکوں میں صرف ایک یمن، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اکبر جناب امام حسن مجتبیٰ کی اولاد زیدی سادات، خوسی سادات، اور ان کو بھی ہمارے میڈیا نے کیا کہا، خوسی باغی. مطلب یہاں جو بندہ بھی سرمایہ داری نظام کے خلاف بات کرے گا، اس کو یہ شیطان کے پتر جو ہیں یہ صافی. اصل میں جو سب سے بڑا جو اس قوم کے اوپر سب سے بڑا جو غلاظت کا توق ہے نا، وہ یہ صافی ہیں. کسی کو موبائل مل گیا وہ صافی بن گیا، کسی کو چٹ پیڈ مل گئی وہ صافی بن گیا، کوئی کسی سیاسی دمچھلے کا بن گیا، اس کا ایجنٹ بن گیا، وہ صافی بن گیا. تو میری کہنے کی بات یہ ہے، یا میری آپ کو تنبیہ کرنے کی بات کہ ابھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ویسے زیادہ چانس تو یہی ہے کہ نہیں ہوں گے، لیکن فرض کیا اگر ہو بھی جاتے ہیں تو کسی کو ووٹ نہیں دینا. یہ قوم کی امانت نہیں ہے. یہ آپ اپنی نسلوں کے ساتھ خیانت کریں گے، کیونکہ اس نظام میں جو بندہ کہے گا میں چینج لاؤں گا، وہ سب سے بڑا شیطان ہوگا. کیونکہ نظام میں چینجنگ لائی نہیں جا سکتی جب تک آپ نظام کو چینج نہ کریں. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، الہی نظاموں میں 4 قسم کے نظام ہیں. الازم رسول کی شریعتیں، رسولوں کا نظام، نبیوں کا نظام، اور پھر امامت کا نظام. اور یہ جو لوگوں کے نافذ کردہ نظام ہیں، ان کی بھی 4-5 قسمیں. سب سے ٹاپ کی قسم ہے خلافت کا نظام. پھر ہم نیچے آتے ہیں، چونکہ خلیفہ بھی جو ہے عوام چنتی ہے، اللہ کا وہ نمائندہ تو اللہ ڈائریکٹ تو نہیں بھیج رہا، لیکن اس میں بہت خوبی ہیں اور کچھ خامیاں بھی موجود ہیں. پھر آپ نیچے آتے ہیں صدارتی نظام، اس میں کمپیریٹیولی بہت خوبی ہیں، خامیاں تھوڑی کم ہیں خامیاں بھی، چونکہ اگر ہم صحیح بندے نہیں چنیں گے تو وہ تو ہمارے اوپر 4 سال 5 سال تو مصیبت بند کر نافذ، لیکن کمپیریٹیولی بیٹر ہے. شہنشاہیت کا نظام بھی کمپیریٹیولی بیٹر ہے. آج بھی آپ دیکھیں یہ جی ٹی روڈ، آپ جی ایچ کیو کے سامنے کھڑے ہوں، وہاں ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے اپنا گرینڈ ٹرنک روڈ کے نام سے. وہاں یہ جو جرنیلی سڑک تھی یہ پشاور کو ملاتی تھی لاہور کے ساتھ. اس طرح کی 4 سڑکیں برصغیر پورے میں موجود تھیں. ایک لاہور کو دہلی سے ملاتی تھی، ایک ڈھاکہ کو کلکتہ سے ملاتی تھی، ایک سرنگا پٹم کو میسور کو اپنا بمبئی کے ساتھ ملاتی تھی. تو یہ سڑکیں کس نے دی؟ ایک بادشاہ نے جس کا نام شیر شاہ سوری تھا. تو بادشاہ، لیکن سب سے جو ملگجہ، سب سے جو لانتی نظام ہے
یہ میں پھر قرآن ہاتھ میں کہہ رہا ہوں اس کو اٹھا کر. اب کوئی بندہ مجھے یہ نہ کہ آپ لانتیں کیوں بھیج رہے ہیں قرآن میں اٹھا کر, اس قرآن کو کھولو کبھی نا, اس میں اللہ نے خود بھیجی ہیں لانتیں. اللہ کہتا ہے لعنت اللہ الکافرین, اللہ کہتا ہے لعنت اللہ الکاذبین, اللہ کہتا ہے لعنت اللہ الکافرین, اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین, اللہ کہتا ہے لعنت اللہ القوم الظالمین. تو قوم ظالمین میں تو سارے چلتے پھرتے چھوٹے موٹے گاندھی. اب یہاں سے مجھے ایک واقعہ بڑا پیارا یاد ہے. ایک دفعہ گاندھی جی کسی جلسے میں گئے تو انہوں نے وہاں پڑھا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو نیچے جو مجمع کھڑا تھا, مجمع سے پوچھا کیا گاندھی مسلمان ہو گئے؟ پورے مجمع نے یک جنبش زباں یک جنبش قلم یہ بات بولی اور کہی اور لکھی کہ تم نے تو کلمہ دل سے پڑھے ہی نہیں, تم تو مسلمان نہیں ہوئے. تو اس نے وہ سنہری جملہ کہا نا کہ آج تک کے مسلمانوں کی عقلیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اس نے کہا اگر میں مسلمان نہیں ہوں کلمہ پڑھ کر تو تم کیسے مسلمان ہوئے ہو؟ تمہاری نہ شکلوں پر اسلام ہے, نہ تمہارے چہروں پہ اسلام ہے, نہ تمہارے قول و فعل میں اسلام ہے, نہ تمہاری تجارت کے اصولوں میں اسلام ہے, نہ تمہاری سیاست کے اصولوں میں اسلام ہے, نہ تمہاری معیشت اور معاشرت کے اصولوں میں اسلام ہے. تم کس اسلام کی بات کر رہے ہو؟ تم تو خود چھوٹے چھوٹے گاندھی ہو جو کوئی ادھر پھر رہا ہے, کوئی ادھر پھر رہا ہے, کوئی ادھر لڑ لڑکا رہا ہے, کوئی ادھر لڑ لڑکا رہا ہے, کوئی کسی اپنا کوئی کسی صحافی کا اہلکار بنا ہوا ہے, کوئی کسی جرنیل کا اہلکار ہے, کوئی کسی جج کا اہلکار ہے. یہاں کالا کوٹ لگا کر دیکھیں سب سے بڑا یہ دیکھیں. میں آپ تھوڑی چھوٹی سی ایک اور بات کر دوں. یہ فرض کیا میں نے جو ڈریس پہنا ہوا ہے یہ سفید شرٹ اور بلیک کوٹ, یہ وکلا کو یہ لباس کیوں ملا تھا؟ اس لیے کہ اس لباس کے پیچھے ایک بڑی ایک تھارولی ہسٹری ہے جس کا ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے. میں نہیں کہتا کہ یہی ہوگا. جو ابابیل جو پرندے آئے تھے جھنڈ کے جھنڈ جو آئے تھے کس کے اوپر؟ ابرا کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے, وہ اس ٹائپ کے تھے. ان کے جو اپنا گلا جو تھا وہ تھا بلیک کلر کا, جو ٹائی ہوتی ہے اس کا پورا جو لباس تھا وہ تھا, پورا جو ان کا کلر تھا, پورا جو ان کی پروں کا رنگ تھا وہ بلیک تھا, اور ان کی جو یہ اپنا جو سینہ تھا وہ سارا وائٹ کلر کا تھا. تو یہ بھی لیکن کیا ہے آج کل بدقسمتی سے یا بدبختی سے اس معاشرے کے ایک اور بہت بڑا ناسور یا وکیل بھی ہیں, جن کی ناسوری کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک معاشرے کا ایک اعلیٰ ایک رول ماڈل کے طور پر پیدا کیا تھا یا بنایا تھا, یا انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا کہ وہ ججوں کے 2-2 ٹکے کے ججوں کے اہلکار بن گئے. ان سے صرف اور صرف ایک چھوٹا سا ایک اسٹے آرڈر لینے کے لیے وہ اپنے سارے اصول پھینک دیتے ہیں. تو اس لیے خدا را کوشش کریں اپنے آپ کو انسان بنائیں. اس سسٹم میں کسی کو ووٹنگ میں لے کر نہیں جانا, کیونکہ سب سے جو گھٹیا نظام ہے, میں پوری لمبی بات کر کے اینڈ پر آ رہا ہوں, سب سے جو لانتی اور گھٹیا نظام ہے وہ کس کا نظام ہے؟ پارلیمانی جمہوریت کا نظام. اس نظام کے تحت الیکشن ہوں گے, اس میں وزیر اعظم چنا جائے گا. کیا ہوگا جی؟ 6 پارٹیاں مل کر ایک بن جائے گا چوچو کا مربع. اس چوچو کے مربع میں ایک بندے کو لانچ کر دیا جائے گا, نواز شریف, زرداری, عمران خان, فضل الرحمان. تو کیا ہوگا؟ پیچھے سے اس کو اتارنے کے لیے ایک پارٹی کو لدا کر دیا جائے گا, ایک کو آگے کر دیا جائے گا. تو کیا ہوگا اس کا مسئلہ کہ زندگی پوری 5 سال رہیں, 2 رہیں, 1 رہے, 10 رہیں, کیا ہوں گے ان کے پیچھے وہ پریشر گروپ موجود رہیں گے. اس لیے جب تک یہ پارلیمانی جمہوریت کا نظام ختم نہیں ہوتا تب تک اصلاح کی گنجائش ہی نہیں ہے. بے شک ہر گھر سے بٹو نکلے, بے شک ہر گھر میں مریم پٹوارا نہ آ جائے, بے شک ہر گھر میں بلو رانیوں کا راج ہو جائے, یا بے شک پنکی اور گوگی اور کپتان آ جائیں, لیکن اس نظام نے کبھی بھی پنپنا نہیں ہے, کیونکہ اس نظام کی جڑ ہی غلط ہے. تو معذرت کے ساتھ پھر دوبارہ میں اپنی بات پر آتا ہوں. یہ چونکہ قرآن عمل کی کتاب ہے, یہ قسمیں اٹھانے کی کتاب نہیں ہے. اب بدقسمتی سے میرے چونکہ بہت زیادہ دوست احباب جو سیاست کے ساتھ وابستہ ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تو کبھی زندگی میں ووٹ دیا نہیں ہے اور نہ میں انشاءاللہ کبھی دوں گا انشاءاللہ. لیکن کہنے کی بات کیا ہے کہ یہ قرآن نے اپنی جو ہوتا ہے نا مہمان خانے ڈرائنگ روم میں رکھا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر یہ قسمیں اٹھاتے ہیں, اس طرح قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تو مجھے اگر ووٹ دینا ہے نا اس قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ. کیا یہ قرآن اس لیے آیا تھا؟ کیا یہ قرآن شادی بیاہوں کی تقریبات میں دلہنوں کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے آیا تھا کہ دلہنوں کے اوپر سر رکھیں اور یہ نیچے سے گزریں گی اور یہ پاک ہو جائیں گے, اس پر جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے ہم, اس کے لیے آیا تھا؟ اس قرآن میں تو سورہ نساء ہے جو پورا پیکج عورتوں کے حقوق کا, اس قرآن میں تو سورہ بقرہ ہے جو پورا پیکج ہے معاملات کا, اس قرآن میں سورہ انعام ہے, انعام کہتے ہیں مویشی کو, جو مویشیوں کے بارے میں, مویشیوں کی کیا قسمیں. اگر ہم نے یہ قرآن پڑھا ہوتا آج ساری باٹنی ہمارے قدموں میں ہوتی, آج ساری زوالوجی ہمارے قدموں میں ہوتی. اگر یہ قرآن ہم نے پڑھا ہوتا آج ساری جیولوجی ہمارے قدموں میں ہوتی. اس قرآن میں پھر سورہ حجرات ہے, اس کی پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو
جب تم نبی کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو اونچا کر دو گے، یہ نہیں کہا کہ آواز سے کنٹراڈکٹ کرو گے، نہیں، صرف یہ کہا کہ اگر اونچا کر دو گے تو تمہارے اعمال تم سے حبت کر دیے جائیں گے، ضبط نہیں، حبت۔ اگر اردو والے لوگ جو اردو سمجھتے ہیں، ضبط ہوتا ہے، فرض کیا یہ کپ ہے، یہ میں نے کسی کا کپ ضبط کر دیا تو میں کیا کروں گا جی، اس کپ کی جگہ پر میں کیا کہوں گا جی کہ یہ کپ، میں اس سے کوئی چیز لوں گا اور پھر اس کے بعد اس کو یہ کپ واپس کروں گا، تو اس کا مطلب کیا کہ یہ ضبط شدہ تھا، میں نے اس سے وہ چیز لے کر اس کپ کو واپس کیا، یہ ضبط ہے۔ لیکن یہ کپ میں توڑ دوں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، خبت ہو گیا، کیونکہ اس کو میں دوبارہ واپس پھر نہیں لا سکتا۔ تو جو نبی کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی کریں گے ان کے اعمال حبت ہو جاتے ہیں، پھر فرق ہی نہیں رہتا وہ کیا ہوں گے یا کیا نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ دین سے نکل گئے ہیں باہر۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اور پھر یہ 8 کی 8 آیات کو ہم تھوڑا سا دیکھیں پھر کیا کہتا ہے۔ تو اللہ، انسان کیا کہے گا، انسان کہنے لگے گا کیا، تیسری آیت میں قال الانسان ما لہا، انسان یہ کہے گا وہاں بھی کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے تو خبر ہی نہیں ہوگی، قیامت کوئی بتا کو تو نہیں آئے گی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب فرشتہ مسبل دیتا نا، جب فرشتہ کال کرے گا تو کیا کہے گا، تو وہ بات کال کیا آئے گی، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس سے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو چکھنے کے لیے جو ہوگی نا، وہ کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے، وہ کال مس کال نہیں ہوگی، وہ پھر فائنل کال ہوگی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ایک آرے کو پڑھتے ہیں اللہ ہی کے لیے، تو ہم اللہ کے لوٹ کر جاتے ہیں نا، ہم تو یہاں سے۔ اب دیکھیں ہر وہ بندہ، میں آپ کو چلو چھوٹا سا ایک اصول دے کر بات، چونکہ میری کنکلوڈ بہت لمبی ہو جاتی ہے بات، تو میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں صرف ایک جملہ دے کر۔ اگر آپ یہ پہچاننا چاہیں کہ زندگی میری اچھی گزری ہے یا بری گزری ہے، اگر آپ مرنے پر خوش ہو رہے ہیں کہ میں مروں گا، وہ خوشی ہے آپ کی، تو سمجھ لیں آپ نے زندگی بڑی شاندار گزاری ہے۔ اور اگر آپ کو یہ کہا جائے جی تو مر جائے گا، تیری قبر وہاں ہوگی، وہ پہلے ہی رونا شروع کر دے، یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے خباستیں موجود ہیں جو آپ کو اس جہاں میں جانے نہیں دے رہے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ روتا ہوا آتا ہے، وہ روتا ہوا کیوں آتا ہے، صرف اس کی وجہ ایک ہوتی ہے، رونے کی وجہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو رحم مادر ہے وہ اتنا بڑا جہاں ہے، میں اس سے باہر آؤں گا تو کیا پتا میں دنیا سے چلا جاؤں، کیا پتا میری، چونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ جاپان میں بھی آج اگر جاپان کے نظام پر غور کریں، وہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی عمر 9 مہینے لکھی جاتی ہے پہلے، کیونکہ شکم مادر میں بچے کی جو ہوتی ہے نا، بالخصوص یہ سننے کی جو حص ہوتی ہے وہ وہاں بھی موجود ہوتی ہے، تو بچہ سمجھتا ہے شاید کیا پتا میری روح کف سے انسی سے پرواز کر رہی ہے، لیکن زمانے والے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب لوگ مرتے ہیں نا، جو اچھی روحیں ہوتی ہیں جب وہ مرتی ہیں تو یہاں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلے جہاں میں جو پہلے گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ایک شاندار روح آ رہی ہے، اور جو بدروح ہوتی ہے اس پر جہنم کے جو روحیں ہوتی ہیں وہ اس سے پناہ مانگتی ہیں کہ یا اللہ جو ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے اب یہ اس کے اوپر بھی آئے گا۔ تو کہنے کی بات یہ جو خوش ہو جائیں گے وہ فلاح والے ہوں گے، اور پھر اللہ وہاں جب قیامت آئے گی وہ اللہ بتا کر نہیں کہے گا۔ 8 اکتوبر 2005 8/52 کا زلزلہ ہر ایک کو یاد ہوگا، ان کی عمریں کم از کم اس وقت 30 سال سے اوپر کی ہیں، تو اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ کیسا آئے گا، اور پورا یہ نارتھ زون ہے، یہ پورا ہلا تھا، تو وہ ویسے نہیں ہلا تھا کہ عام جو ہلا تھا، مطلب وہ پوری زمین تھر تھرائی تھی، تو انسان تو نہیں، انسان کوئی دفتر جا رہا تھا، کوئی یونیورسٹی جا رہا تھا، میں خود یونیورسٹی جا رہا تھا، کوئی کہاں جا رہا تھا، معاملات یہ تو نہیں تھے کہ اپنا کہ اللہ نے پہلے بتایا تھا میں بھیجوں گا۔ پھر انسان صرف اپنے آپ سے پوچھے گا کہ انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، لیکن پھر اللہ کیا کہے گا، اور یوم تحدث اخبارہا، اخبار خبر سے نکلا ہوا، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوگا جی، اس لیے کہ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اب پھر سب کچھ بتا دیا جائے گا، یہ جو جیلی جج ہیں، جیلی استاد ہیں، جیلی پروفیسر ہیں، جیلی وائس چانسلرز ہیں، جیلی حکمران ہیں، ان سب کے ہاتھ بولے گا تم نے میرے ساتھ یہ نوسر بازیاں کی ہیں، کان بولے گے تم نے میرے سے غیبتیں سنی ہیں، زبان کہے گی تم نے میرے ذریعے لوگوں کی ایب جوئیاں بیان کی ہیں، آنکھیں کہیں گی تم نے میرے ذریعے تم نے کیا سے کیا کیا، پاؤں کہیں گے تم میرے زور پہ چل کے تم نے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے مارنے کے لیے تم نکلے تھے۔ تو اس لیے اس دن سے پہلے توبہ کر لیں کہ جب زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، اور کیا ہوگا، بیان رب کا خالہ، کیوں، کیونکہ تمہارے رب نے ان کو حکم دیا ہوگا، رب کا جب بھی عربی میں کیا، کیونکہ ہم نے تو انشاءاللہ انگریزی پڑھنی ہے نا، عربی کی طرف تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، جو 1,24,000 نبیوں کی زبان تھی، تو
تیرے رب نے، اب اللہ یہاں بھی اس لیے کہتا ہے ہر بندے کو متنبع کرنے کے لیے. اب دیکھیں جو بھی شاید کو پڑھے گا رب کا تو وہ کہے گا کہ مجھے کہہ رہے ہیں، کیونکہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ یوم جن یسر ناس و اشتاط لیروا اعمالہم، اس دن ہر بندے کو اپنے اعمال کی خبر ہوگی. اور پھر آخری دو آیتیں تو وہ تو بہت مشہور و معروف آیتیں ہیں کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا فمن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. اس دن ہر بندے کو اپنے برے عمل کی بھی خبر دے دی جائے گی، اچھے عمل کی بھی. خیر یرا پہلے کہا گیا اس لیے کہ خیر پہلے ہوتی ہے، شر کی بات بعد میں کی اس لیے کہ شر بعد میں ہوتی ہے. خیر میں بقا ہے، شر میں فنا ہے. اور خیر میں بقا کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے، کوشش کریں خدا را کہ خیر کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دیں. خیر کے ساتھ منسلک کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ خیر کے ساتھ منسلک کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو جائے گا کہ آپ جڑ جائیں گے اللہ کی بقا کے ساتھ. اور جب خیر تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بڑھوتری آتی ہے. جب آپ کے منہ سے، ہاتھ سے، قلم سے، آنکھ سے، کان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، کسی کی عیب جوئی نہیں ہوگی، کسی کو بتانا زنی نہیں ہوگی. ہاں یہاں یہ بات کریں چونکہ بہت لوگ سننے کے بعد مجھے یہ بات کہیں گے کہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ سخت زبان سے پیش آتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ سخت زبان سے پیش آنے کا مقصد ہی ہے، ان کے ساتھ اگر نرم زبان سے پیش آیا جائے گا تو یہ لعنت ہوگی. کیونکہ متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے. اس لیے کوشش کریں کہ زبان سے، قول سے، عمل سے، فعل سے خیر بڑھتی رہے. اور ان ججوں جرنیلوں سے اپنے آپ کو بالکل آزاد کر لیں. کسی جج جرنیل کے جنازے میں نہ جائیں، کسی بھی سیاستدان کے جنازے میں نہ جائیں، کسی بھی سیاسی بروکر کے غمی خوشی میں نہ جائیں. تو اسی میں آپ کی بقا بھی ہوگی، اس میں معاشرے کی بقا بھی ہوگی. صرف آپ کی بقا کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میری یا آپ کی بقا ہوگی. آپ کی بقا کا مطلب کیا ہوگا؟ معاشرے کی بقا ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہوگی. اور معاشرے کی اصلاح اسی میں ہے کہ ہم لوگ جڑ جائیں، ہم لوگ کنیکٹ ہو جائیں. کس کے ساتھ؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ. اللہ کی کتاب سے کنیکٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اب یہ اللہ کی کتاب ڈائریکٹلی خود حدیث ہے. اللہ نے دیکھے نا سورہ نجم میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ یہ اللہ کا نبی اپنے پاس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہے، یہ جو بولتا ہے یہ اللہ کی وحی ہے. اس لیے تو کہا گیا نا کہ وحی کی بھی دو قسمیں، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے. قرآن ناطق تو ہم سے اٹھا لیا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں. قرآن صامت ہمارے پاس موجود ہے. کیا ہم نے کبھی قرآن صامت سے اپنی اصلاح لی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کو کھولا ہے؟ ہم نے تو اس کے اوپر غلاف لپیٹے ہوئے ہیں. یہ میرے پاس 4-5 نسخے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی آپ کو غلاف لگا ہوا نظر نہیں آئے گا. کیونکہ پہلے ایک غلاف کھولیں گے پھر دوسرا کھولیں گے، بندہ کہے گا میں کھولتے ہی نہیں ہے. جس طرح فرض ہے کسی کو آپ کہہ دیں جی کہ آپ نے زور کی نماز پڑھنی ہے، آپ اس کو کہیں جی اس کی رکھتے ہوتی ہیں 12، وہ کہے گا میں نماز ہی نہیں پڑھتا. اس کو کہو خدا را 4 رکھتے ہوتی ہیں یار، 4 رکھتے فرض نہیں ہے، یہ واجب ہیں 4 رکھتے. نماز صلات فرض ہے، رکھتے ہیں اس کی 4 ہی ہیں جو فرض ہیں، جو سنت ہیں، جو واجب ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ واجب وہ سنت ہے جو نبی نے ہمیشہ ادا کی اور ہمیشہ ادا کرنے کا حکم دیے. فرض تو وہ جو اللہ کا حکم ہے. اب ہم نے اس کو لگا دیے کہ اتنے وطر بھی پڑھو، اتنے سنت بھی پڑھو، اتنے آپ نفل بھی پڑھو. وہ پہلے ہی تنگ آ جاتا. پہلے یار اس کو فرائض کی طرف، واجبات کی طرف سے لے کر آؤ، تب اس میں بہتری بھی آئے گی اور بہتری کے آثار بھی نمودار ہوں گے. اور سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ حق حلال کمانا. جب آپ حق حلال نہیں کمائیں گے، نہ آپ کی نماز قبول، نہ آپ کا روزہ قبول، نہ آپ کا حج قبول. اللہ پاک ہمیں حق حلال کمانے کی اور حق بات کہنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.